حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ اللہ سے ہم کلام تھے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرے کلیم ہو، آج جو مجھ سے مانگنا ہے تم مانگ لو۔ تو انہوں نے رب ذوالجلال سے اپنی ایک ڈیمانڈ کا اظہار کیا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، مختلف طرق سے اور مختلف کتابوں میں انہوں نے اس قول کو روایت کیا، جو آگے پھر امت میں اس کو روایت کیا گیا۔ المختار من مناقب الاخیار ابن الاصیل جزری کی ہے، اس میں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 327 پر قال موسیٰ یا رب اسألوک اللہ یذکرنی احد الا بخیر۔ تو جب رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے کلیم جو مانگنا ہے مانگ لو، تو انہوں نے رب کے سامنے اپنی مانگ رکھ دی۔ اپنے عہد میں فرعونیوں سے مقابلہ تھا، مخالفت تھی، تند و تیز حالات تھے، تو آپ نے کہا یا رب اسألوک اللہ یذکرنی احد الا بخیر، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ میرے بارے میں کوئی بک بک نہ کرے، میرا ذکر جب بھی کوئی کرے تو اچھے لفظوں میں کرے، میرے خلاف کوئی زبان درازی نہ کرے، میرے خلاف کوئی نہ بولے۔ میری یہ ڈیمانڈ میرے رب تم پوری کر دو، تم نے خود ہی مجھے فرمایا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگو۔ اسألوک اللہ یذکرنی احد الا بخیر، جو بھی میرا ذکر کرے اچھے لفظوں میں کرے۔ تو رب ذوالجلال نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ سوال جو کلیم نے رب ذوالجلال سے کیا، اس کی کئی حکمتیں ہیں، اور شاید اس جواب کے اظہار کا ہی مقصد تھا کہ جانتے وہ پہلے بھی تھے کہ جواب یہی ملنا ہے، لیکن یہ کہ بہت سے لوگ قیامت تک ایسے ہوں گے کہ جن کے دل میں بار بار زندگی میں آئے گا کہ کاش کہ ہمیں رب سے ملاقات کا موقع ملے تو ہم اللہ سے کوئی اپنے لیے ایسا بندوبست کروا لیں، یا ایسے ہوں گے کہ ان کے ذہنوں میں آئے گا کہ جب ہم رب کے اتنے پیارے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ بندوبست کیوں نہیں کیا جا رہا، یا رب کے پیاروں کے کچھ چاہنے والے ہوں گے تو وہ ان کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ ہم جن کے ساتھ ہیں، یا جو ہمارے لیڈر ہیں، یا جو ہمارے استاد ہیں، یا جو ہمارے شیخ ہیں، جب وہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے کیوں نہیں اہتمام کیا جا رہا کہ ان کے خلاف جو بولے اس کا منہ ٹیڑھا ہو جائے، ان کے خلاف پھر کوئی نہ بولے، ان کے خلاف جو بولے ان پر فوراً کوئی عذاب آ جائے، زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ نہ جانے کتنے معاملات قیامت تک کے لیے جو ہیں ان کا جواب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کلیم نے اللہ سے یہ سوال قال ما فعلت ذلك لنفسی، اے کلیم یہ بندوبست تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں کیا، ما فعلت ذلك لنفسی، یہ میں نے اپنے لیے بھی نہیں کیا کہ جس نے بولنا ہے میرے لیے وہ صرف خیر سے بولے، ورنہ بول ہی نہ پائے، ورنہ گونگا ہو جائے، یا جان نکل جائے، یا زمین میں دھنس جائے، یا اس پہ آگ برس جائے۔ ما فعلت ذالک لنفسی، کہ اللہ تو قادر مطلق ہے ازل سے ابد تک، جب بھی سوائے خیر کے اس کے بارے میں کوئی بولنا چاہتا تو رب فوراً امر کن سے ہمیشہ کے لیے پہلے سے ہی نظام ہوتا کہ فوراً اس کی زبان کھینچ لی جائے۔ تو اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں تھا کہ اگر اللہ اپنے لیے ایسا اہتمام کر دیتا، لیکن اللہ نے اپنے لیے بھی ایسا اہتمام نہیں کیا، تو اپنے کلیم سے خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ما فعلت ذالک لنفسی، میں نے یہ اپنے لیے نہیں کیا، تو اپنے لیے کرتا تو پھر تمہاری بھی آج بات مان لیتا
اس سے ہٹ کر جو مانگو یہ تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، اور وہ کوئی معاذ اللہ ہمت ہارنے والے نہیں تھے، اپنے حالات کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے اور چٹانوں سے زیادہ مضبوط تھے، اور ان کا مقصد یہی جواب لینا تھا جو جواب انہیں ملا، تاکہ ان کے ساتھ والوں کو اس بات سے حوصلہ ملے اور آگے یہ پیغام پھر قیامت تک کے لیے چلتا رہے۔ تو زندگی کے سفر میں گردش لیل و نہار میں یعنی مخالفین کا پایا جانا، مخالفین کا مخالفت کرنا، مخالفین کا بولنا اور شر سے بولنا، خیر سے ہٹ کے بولنا، یعنی اس کے لیے اگر کوئی حق بولنا چھوڑ دے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اس کی وجہ سے حق بولنے والوں کا کوئی ساتھ چھوڑ دے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اب خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ما فعلت ذلک لنفسی، میں خالق ہوں، میں نے اپنے لیے یہ اہتمام نہیں کیا۔ تو میرے کلیم آپ یہ ڈیمانڈ اپنے لیے نہ کریں کہ آپ کے خلاف کوئی نہ بولے۔ اور پھر جب اللہ کے نبیوں کی مخالفت ہوتی رہی، ان کے حق ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا، نبی حق تھے، نبی حق ہیں، لیکن جو مخالفت کرنے والے تھے وہ مخالفت کرنے والے دھتکارے گئے، انہیں نقصان ہوا، اور حق والوں کے حق میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور پھر ساتھ یہ چیز بھی ایک واضح ہوئی، انبیاء علیہ السلام نے جو سوال کیا انہوں نے تو ان حکمتوں کے ظاہر کرنے کے لیے کیا، لیکن جب ہو گئیں تو آج ہمارے لحاظ سے کہ ہم اگر ایسا بیانیہ چاہیں کہ ہر کوئی ہماری تعریف کرے، یعنی ہماری سے مراد ہم میں سے ہر فرد اپنے اپنے ایریے میں، اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے سٹیٹس میں، کوئی پیری مریدی میں، کوئی استادی شاگردی میں، کوئی معاشرے کے کسی بھی معاملے میں، کہ ہمارے خلاف کوئی نہ بولے، ہمیں کوئی ایسا رستہ اپنانا چاہیے کہ مخالفت ہماری کوئی نہ کرے۔ اس بیانیے پر بھی تو فیصلہ ایک دربار خداوندی سے آیا کہ وہ اللہ اللہ ہو کر جو جامع جمیع صفات کمال ہے، ہر کمال کی صفت اس میں پائی جاتی ہے، کسی طرح کا کوئی عیب اس کا کوئی امکان ہی نہیں، پھر بھی یہ کہ ہر کوئی اسے اچھے لفظوں میں یاد کرے، یہ معاملہ اور ہے کہ اسی کے پیدا کردہ، اسی کا کھا پی کے، اور وہ ذات ایسی ہے کہ جہاں ہر کمال ہے، لیکن پھر بھی کتنی زبانیں ہیں جن کو یہ توفیق نہیں کہ اس کا ذکر خیر سے کریں، اسے وحدہ لا شریک ہی کہیں، اس پر ایمان لے آئیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی شان و عظمت، پھر صالحین، یہ ساری عظیم ہستیاں، تو ان کے لحاظ سے یہ صورتحال جب ہمیں ملتی، اور ہم لوگ تو ہیں ہی یعنی عیوب اور نقص اور کمی والے، اس کے باوجود اگر ہمارا تقاضا ہو کہ ہمارے خلاف کوئی نہ بولے اور ہمارے خلاف کسی کی زبان نہ کھولے، تو پھر اس سوال جواب میں جو حضرت کلیم علیہ السلام کی وساطت سے آیا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بیان کیا، سفر زندگی کے اندر بے چینیوں سے بچنے کے لیے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اتنی کامل اکمل ہستیاں، ان کے لحاظ سے جب جو راندہ لوگ ہیں، کمینے لوگ ہیں، ان کے معاملات اس طرح کے ہیں، اور ہم تو خود اتنے نقص عیب والے لوگ ہیں، اور ہمارے لحاظ سے اگر ہمیں آج اس طرح کے معاملات کا یا سفر زندگی میں ہم میں سے ہر کسی کو اگر سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو اس جہت پر کوئی مرجھا کے بیٹھ نہ جائے، کوئی مایوس ہو کے بیٹھ نہ جائے، ہاں یہ اپنی طرف سے کوشش پوری کرے
کہ یہ کسی کا کہنا اس حقیقت کی بنیاد پہ نہ ہو کہ جو واقعی جس کا میں شکار ہوں اور میرے اندر وہ کمی ہے. اگر وہ کوئی اس طرح کا بیان ہے وہ تو پھر ایک حقیقت کی بنیاد پر ہے، نفس الامر میں ہے، اس سے تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن جو مخالفت برائے مخالفت کی بنیاد پر کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی تہمت لگاتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی جھوٹ گھڑتا ہے، کوئی شر پھیلاتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کو مزید حوصلہ پکڑنا چاہیے اس زندگی کے اندر کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں، حقیقت میں وہ اس کے لیے مفید ہے. جو کہا جاتا ہے تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اگر اپنے اندر کوئی کمی ہے تو وہ دور کرنے کا سنہری موقع ہے، توبہ کرنے کا موقع ہے روح نکلنے سے پہلے. اور اگر اس کے باوجود کہ معاملہ اللہ سے صحیح ہے لیکن پھر بھی کوئی شر پھیلاتا ہے، تو گالیاں دیتا ہے، تو اس میں بھی انسان کے لیے یہ نہیں کہ زندگی میں خودکشی پہ اتر آئے، بلکہ یہ اس کے لیے کئی وجوہ سے اس کی ترقی کا راز ہے اور اس کی دارین میں سعادتوں کا باعث بن جاتا ہے.